کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں لوگ دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں روبوٹس انسانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے ہیں اور جہاں ہر سال ہزاروں زلزلے آتے ہیں، مگر پھر بھی یہ ملک ترقی کی ان بلندیوں پر ہے جس کا خواب دنیا کے امیر ترین ممالک دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی، ایک ایسا ملک جسے طلوع آفتاب کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کا انفو ایٹ صوفی میں، اور آج ہم ایک ایسے ملک کا سفر کرنے جا رہے ہیں جو اپنی صدیوں پرانی روایات اور مستقبل کی جدید ٹیکنالوجی کا ایک ایسا شاہکار امتزاج ہے جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ہزاروں جزیروں کا مسکن، جاپان مشرقی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے جسے جغرافیائی زبان میں جاپانی جزائر کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم نقشے پر اسے ایک چھوٹا سا ملک دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تقریباً 6800 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان میں 4 بڑے جزیرے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں: ہوکائیڈو، ہونشو، شیکوکو اور کیوشو۔ ایک حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ 2023 میں سمندر کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کے نتیجے میں جاپان کی حدود میں ایک نیا جزیرہ پیدا ہوا جو دنیا کا سب سے نیا زمینی حصہ کہلاتا ہے۔ جاپان چاروں طرف سے سمندروں میں گھرا ہوا ہے اور اس کے پڑوسی ممالک میں روس، چین اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ جاپان کا تقریباً 70% حصہ گھنے جنگلات اور بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی کروڑوں کی آبادی صرف 30% میدانی علاقوں میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ٹوکیو جیسے شہر دنیا کے گنجان ترین علاقے بن چکے ہیں۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو ہے، جو نہ صرف جاپان بلکہ دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین شہری علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر جاپان ایک آئینی بادشاہت ہے۔ یہاں کا شہنشاہ ملک کے اتحاد کی علامت تو ہے، مگر اس کی حیثیت نمائشی ہے۔ اصل انتظامی طاقت پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ ملک کو 47 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر علاقے کی اپنی الگ بول چال، منفرد ذائقے اور مقامی روایات ہیں۔ اگر ہم جاپان کی تاریخ کے پنے پلٹیں تو یہ انتہائی سنسنی خیز ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں کے لوگ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ سامورائی جنگجو اور پراسرار ننجا اسی سرزمین کی پیداوار ہیں، جن کی وفاداری اور مہارت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ 1868 میں میجی اصلاحات کے بعد جاپان نے اپنی حدود کھولیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا، لیکن دوسری جنگ عظیم اس ملک کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرنے کے بعد یہ ملک مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، مگر جاپانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ لوہے کی طرح مضبوط ہیں۔ انہوں نے صرف چند دہائیوں میں اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا اور آج یہ ملک دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی معیشت بن کر ابھرا ہے۔ جاپان ٹیکنالوجی میں دنیا کا ایک بڑا لیڈر ہے۔ یہاں کی تیز رفتار ٹرینیں اپنی رفتار اور وقت کی پابندی کے لیے مشہور ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپانی ٹرینوں کی اوسط تاخیر سال بھر میں صرف چند سیکنڈز ہوتی ہے؟ یہاں روبوٹس محض فیکٹریوں تک محدود نہیں ہیں۔ آپ کو ہوٹلوں کے استقبالیہ پر، کیفے میں ویٹر کے طور پر، اور یہاں تک کہ ہسپتالوں میں بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی روبوٹس نظر آئیں گے۔ جاپان نے دنیا کو واک مین، بلو رے، روشنی خارج کرنے والے بلب اور جیب میں آنے والے حسابی آلات جیسی ایجادات دیے۔ آج کی گاڑیوں کی صنعت میں ٹویوٹا، ہونڈا اور نسان جیسی کمپنیاں جاپانی انجینئرنگ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جاپان دنیا کے اس حصے میں واقع ہے جسے آگ کا دائرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سالانہ تقریباً 1500 زلزلے محسوس کیے جاتے ہیں، لیکن جاپانیوں نے قدرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ یہاں کی فلک باس عمارتیں زلزلہ برداشت کرنے کے قابل بنائی جاتی ہیں اور ان کے پاس دنیا کا بہترین آفات سے نمٹنے کا نظام موجود ہے۔ قدرتی خوبصورتی کی بات کریں تو ماؤنٹ فوجی جاپان کی پہچان ہے، جو ایک سویا ہوا آتش فشاں بھی ہے اور عالمی ورثہ بھی۔ یہاں کے چیری کے پھول جب بہار میں کھلتے ہیں تو پورا ملک گلابی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے قدرتی گرم پانی کے چشمے، جنہیں گرم چشمے کہا جاتا ہے، صحت اور سکون کا بہترین ذریعہ ہیں۔ جاپانی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اوسط عمر پاتے ہیں۔ یہاں 100 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔
اس کا راز ان کے سادہ مگر مقوی کھانے اور متحرک طرز زندگی میں چھپا ہے۔ ان کی غذا میں مچھلی، سبزیاں، سویابین اور سبز چائے کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جاپانی معاشرت میں نظم و ضبط اور احترام سب سے اہم ہے۔ وہ اپنے بڑوں کا بے حد ادب کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں۔ وہاں اسکولوں میں صفائی کے لیے عملہ نہیں ہوتا، بلکہ بچے خود اپنا کلاس روم صاف کرتے ہیں تاکہ ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ جاپان کی ثقافت رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ سومو کشتی ان کا قومی کھیل ہے، جبکہ کراٹے اور جوڈو جیسی مارشل آرٹس نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ یہاں کی روایتی لباس، کیمونو اور چائے پیش کرنے کا فن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کھانوں کی بات ہو اور سوشی کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ رامن، نوڈلز، ٹیمپورا اور سوکیاکی ایسے پکوان ہیں جو اب پوری دنیا کے فوڈ بلاگرز کی جان ہیں۔ اگر آپ جاپان کی سیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہترین وقت بہار، مارچ سے مئی کا ہے، جب چیری کے پھول اپنے عروج پر ہوتے ہیں، یا پھر خزاں، ستمبر سے نومبر کا موسم، جب پہاڑوں کے پتے سرخ اور سنہری رنگ میں بدل جاتے ہیں اور نظارہ جادوئی ہو جاتا ہے۔ دوستو، جاپان ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ارادہ مضبوط ہو اور قوم محنتی ہو تو راکھ سے بھی گلستان بنایا جا سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی اور قدرتی آفات کے باوجود جاپان آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو جاپان کا یہ ورچوئل سفر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے info@sufi کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ جاپان کی کون سی بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے یا وہاں کی کون سی چیز خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھیں، علم ہی طاقت ہے۔